حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ تو آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ افسوس صد افسوس ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم اپنے والدین کی ان تمام مشقتوں کو بھلا بیٹھے، آج ہم اپنے والدین کی کچھ وقت نہیں سمجھتے، آج ان کی تکلیفوں پر کچھ ندامت نہیں آتی۔ ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل سے رخصت ہو گیا۔ سامعین کرام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو گالی دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے والدین کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسا اپنے والدین کو گالی دینا، کیونکہ جب دوسروں کے والدین کو گالی دو گے تو یقیناً وہ تمہارے ماں باپ کے بدلے میں برا بھلا کہیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کیا جواب تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد اپنے بچے کو گالی دے۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ حدیث پر کتنا عمل ہو رہا ہے کہ آج ہم اپنے والدین کو گالی نہیں دیتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کو ستاتے نہیں، ان کو مارتے نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے وقت جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ پھر جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک نئی بات دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات دیکھی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے وقت جب سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ محترم حضرات، اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں نازل فرمائی ہے اور ان تینوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے۔ اول تو حضرت جبرائیل جیسے مقرر فرشتے کی بددعائی کیا کم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بنا دی وہ تو ظاہر ہی ہے، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، لیکن توبہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین سے اپنے گناہوں کی معافی کرانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ حضرات، ہمارے عزیزی محمد طارق محمد انصار قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور دوسرا بچہ قرآن کریم کا ترجمہ اردو میں کریں گے۔ لوگوں، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو
کے ساتھ اور محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اس کا پڑھنا